کیا انہوں نے تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے کہا تھا تم غلط کر رہے ہو؟ کیا تسبیحات پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، جس راستے پر جا رہے تھے، جس طریقے سے تسبیحات کو پڑھ رہے تھے، وہ میرے نبی کے طریقے سے ٹھکرا رہا تھا، ٹکرا رہا تھا، میچ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ جملے کہے۔ گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ جب تشہد کی جگہ پر قرآن پڑھو گے، جب قیام کی حالت میں تسبیحات پڑھو گے، جب سلام کی جگہ پر کچھ اور پڑھو گے، تو پھر کیا کوئی صحیح طریقہ ہے؟ کیا تبصرہ کرنا؟ یقین جانیے، عمر کو گالیاں بکتے ہیں، ابوبکر صدیق کو گالیاں بکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جملہ وہ ہونا چاہیے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سامعین محترم، بزرگان پر، معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ خالق کائنات، مالک العلام، ذوالجلال والاکرام، اس کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے مجھ پر، آپ پر، امت محمدیہ پر بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنائے۔ اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا۔ اور میں اس منبر رسول پر یہ بات کہوں گا کہ اہل توحید پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ بدعات، خرافات، دیگر فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت جیسی دولت سے نوازا۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ جس ممبر پر کھڑا ہوں یہ کوئی عام ممبر نہیں ہے۔ جس جگہ پر کھڑا استاد العلماء، محدث العصر، بس ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ بیان کروں آپ سنیں، خصوصاً ان ایام کے حوالے سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بدعات، خرافات سے محفوظ رکھے۔ کافی سوچو بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سورۃ المائدہ پہلا رکوع چھٹا پارہ ہے۔ اس آیت سے آج اپنی بات کا آغاز کروں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیونکہ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، اپنے سامنے رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر آج کا نوجوان اور خصوصی طور پر وہ لوگ
جو اب دین کے اندر اسلام میں میرے نبی کی تعلیمات میں نئی سے نئی باتوں کو لا کر دین کا حصہ تصور کر رہے ہیں، لوگوں کو باور کروا رہے ہیں، اگر اس آیت کو سامنے رکھ لیں، محدثین کے اقوال کو سامنے رکھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان کافی حد تک اس دین کے قریب آ سکتے ہیں۔ جو اس وقت اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حرج ہی کیا ہے، کبھی غیر کہتے تھے، کبھی بیگانے کہتے تھے، ہم مذاق کرتے تھے، لیکن اب بیگانوں نے چھوڑا، اپنوں نے اپنا لیا ہے تو ہم اس پر فخر کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس تھا تو بدعت تھی، جب ہم نے اپنایا تو حرج ہی کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حرج اس وقت تک ہے اور اس وقت تک ہم دین کی صحیح معنی میں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، دین کی صحیح تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی ٹاپک کو چھیڑنے کی اللہ کی قسم ضرورت نہیں ہے جب اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤ گے۔ میری جماعت کے ایک نامور قاری قرآن، جن کی آواز کو سن کر ایک رشک ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا پڑھنے والا بنا۔ بعض جملے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تبدیلی چاہتے ہو تو وزیر اچھے ہونے چاہیے۔ 4 سال سے تبدیلی کا نعرہ لگ رہا تھا، تبدیلی آئی کیوں نہیں؟ تبدیلی الٹی ہو گئی اس لیے کہ وزیر اچھے نہیں تھے۔ اور آج جگہ جگہ پر دین کے پروگرام ہو رہے ہیں، نوجوان بدعت کیوں رہے ہیں؟ نوجوان بہک کیوں رہے ہیں؟ نوجوانوں کے دل میں موجودہ دور کے جید علماء کی باتیں بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ صرف میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں یہی ہے کہ آج ہم نے دین کو ماڈریٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم دین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے، صرف لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور مجھے تاریخی جملہ یاد آتا ہے، یقین جانیے، کیونکہ وہ جملہ امام مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے یقین جانیے رات بھر 2 بج گئے، صبح اٹھا ہوں، پھر ذہن ایک جگہ پر نہیں ہے کہ کیا ٹاپک بیان کیا جائے، کس بات کو سامنے رکھا جائے۔ فطروں کا دور، بدعات کا دور، برائیاں دندناتی پھر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، لیکن نیکی جو ہے وہ چھپتی جا رہی ہے۔ لائبریریاں ہمارے پاس، ڈیجیٹل لائبریری ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، ہر عالم کے فتاوے ہمارے پاس، یعنی علم تک رسائی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج جتنا دین ہمارے لیے پڑھنا، مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا آسان ہو گیا ہے، اسی قدر زیادہ آج کا نوجوان اس مسجد سے، مساجد سے، دین سے، عمل سے دور ہو رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر قرآن و سنت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ۔ اے میرے صحابہ، اے لوگوں، میں نے تمہارے سامنے ہر وہ چیز بیان کر دی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے تمہیں دور کر دے۔
وما تركت شيئا يقربكم الى النار ويبعدكم عن الله، اور میں نے تمہیں ہر اس چیز سے بھی منع کر دیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اپنے زمانے کے عظیم محدث جن کی کتاب کا ایک چرچا تھا موطا امام مالک، کتنے پیارے الفاظ کہے۔ ان الفاظ کو سامنے رکھیے گا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بدعات کا دور ہے، خرافات کا دور ہے، جگہ جگہ پر میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میری بات آپ تک پہنچے، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ، جو شخص اسلام کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنے کے بعد، داخل کرنے کے بعد اور اسے اچھا سمجھتا ہے، وہ صرف اچھا نہیں سمجھ رہا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، وہ دین میں نئی بات کو ایجاد نہیں کر رہا، نقل کفر نہ باشد۔ نعوذ باللہ، وہ شخص یہ تصور کرتا ہے 1400 سال پہلے ایک نبی آیا جس کا نام محمد ہے، جس کے حواری، جس کے ساتھی صحابہ کرام تھے، پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین، اتنے ادوار گزر چکے ہیں، لیکن سوچ یہی ہے کہ محمد سے لے کر آج تک دین مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین میں خیانت کر گئے، دین مکمل نہیں ہے۔ امام مالک کا یہ قول یاد رکھیے گا، خصوصی طور پر اگر میں اپنے نوجوانوں کی اصلاح چاہتا ہوں، ہم دین کے صحیح مبلغ بننا چاہتے ہیں، ہم لوگوں تک قرآن و سنت کی تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس قرآن و سنت کے ذریعے سے بدعات، خرافات، فتنوں کے اندھیروں سے اپنی نوجوان نسل کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم اس جملے کو بھولنا نہیں۔ اتنی بات کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ مانا یہ ہے تشریحاً بات کر رہا ہوں، میری بات پر یقین نہیں ہے تو کہتے ہیں اقرؤوا قول اللہ، اللہ کے فرمان کو پڑھیے۔ کون سا فرمان؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کیا کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں بہت ہیں، انعام بہت ہیں، احسانات بہت ہیں، لیکن میں نے سب سے بڑی اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ نے پسند کیا، جبرائیل امین کو بھیجا، وحی کا سلسلہ جاری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ جہاں میرے نبی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل کر رہا ہے، وقفے وقفے سے نازل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا مکمل کر دیا ہے، لیکن آج کا نوجوان، آج کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے نعوذ باللہ ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، انہوں نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے۔ میرا رب کہتا ہے مکمل ہو گیا۔ حدیث آپ نے سنی، میرے نبی نے فرمایا کوئی ایسا عمل جو تمہیں رب کے قریب کر دے، جہنم کی آگ سے دور کر دے، وہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے۔
بات اگر تم اپناؤ گے جہنم کے قریب ہو جاؤ گے، رب سے دور ہو جاؤ گے، وہ بھی میں نے تمہارے سامنے واضح کر دی ہے۔ کیا میرے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ میرے رب کی بات پر یقین نہیں؟ اس کے بعد اللہ اکبر، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ اسی کا آخری جملہ ہے، اس جملے کو سامنے رکھیے گا، اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا۔ آج یہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری اصلاح چاہتے ہیں؟ کیا دلائل دینا چاہتے ہو؟ ایک وقت کا محدث اپنی بات نقل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ فرمایا اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی ٹریک پر ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، اسی دین سے ہو سکتی ہے، اسی راستے سے ہو سکتی ہے جس امت کی اصلاح پہلے لوگوں کی اصلاح جس چیز کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ یہ آخری امت، اس امت کے جو آخری لوگ ہیں، اگر یہ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کی طرف لوٹ جائیے، تابعین کی طرف لوٹ جائیے، سلف صالحین کی طرف لوٹ جائیے، سلف صالحین محدثین کی طرف لوٹ جائیے، قرآن و سنت کی طرف لوٹ جائیے۔ اگر آج کے لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اسی چیز سے ہوگی جس کی اصلاح پہلے دور کے لوگوں کی جس چیز کے ساتھ اصلاح ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخی جملہ ہے۔ آخر کے الفاظ نوٹ کیجئے، فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے کہا فما لم یکن یومئذ دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا، اس سے اچھی عبادت کرنے والے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے موجود تھے، لیکن میرے نبی کے کام سے ہٹ کر کام کیا صحابی رسول نے۔ کون سے صحابی؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اپنے دور میں کہا خذ القرآن من اربعہ، اگر قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن پاک کو لینا چاہتے ہو تو پھر صرف اور صرف 4 صحابہ کرام سے قرآن پاک کو لے لو۔ کہ قرآن کے ماہر کون ہیں، قرآن کو سمجھنے والے کون ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے والے کون ہیں؟ خذ القرآن من اربعہ۔ ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک وہ صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی، فما لم یکن یومئذ دینا۔ غور کرنا اس جملے پر، جو اس وقت دین نہیں، لا یکون اليوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس دور کے اندر وہ ہستیاں نہیں۔ جب اس وقت کبھی کسی بات کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھا تو فوری ٹھکرا دیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ آئیے ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے، دارمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس جملے کو اگر ذہن میں رکھو گے وہ بات سمجھ آئے گی۔ مختصر کرتے ہوئے، ابو موسیٰ اشعری ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا کہا آج میں نے مسجد میں ایسا عمل دیکھا ہے، مسجد کے اندر ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا، لیکن میں اسے درست نہیں سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے دیکھا خیر ہی کو ہے، نعوذ باللہ کوئی شراب نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چغل خوری نہیں، جتنا میری آنکھوں نے دیکھا خیر ہی کو ہے، لیکن میں اسے اچھا تصور نہیں کرتا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ کہا آپ کی رائے کے انتظار میں، آپ کے انتظار میں مجھ سے سینئر موجود ہے، مجھ سے بڑے موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں نے کچھ نہیں کہا، میں کوئی کفر کا فتویٰ لگا کر نہیں آ گیا، بدعتی کہہ کر نہیں آ گیا، جیسے ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہماری زبان سے اللہ کی قسم کفر کے فتوے ممبروں پر مساجد کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز نے آپ کو یہ پاور دی؟ کس چیز نے آپ کو یہ طاقت دی؟ ادھر ہے تو مسلمان ہے، ادھر ہے تو کافر ہے، یہ اس طرف ہے تو جہنمی علماء ہے، ادھر ہے تو جنتی ہے، آپ کو کس نے اختیار کیا؟ اس موقع کو یاد کیجئے۔ میری بات سے بات بڑھ رہی ہے لیکن سمجھانا چاہتا ہوں، انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں ان کے جنتی ہونے میں شک کر سکتے ہو؟ کسی ایک کے بارے میں؟ کیسے؟ رضی اللہ، کیسے؟ اولئک حزب اللہ، کس انداز میں کیسے انکار کر سکتے ہو؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ کسی ایک صحابی کے جنتی ہونے میں شک نہیں، کیونکہ میرے رب نے معیار ہی صحابہ کو بنایا ہے، ان کے ایمان کو بنایا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا؟ بات پھیل گئی تو کہتا چلوں، میرے نبی نے اپنے دور میں کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی دینے کی کوشش مت کرنا۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احد مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا آدھی مد کے برابر خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی لا تسبوا اصحاب محمد، ارے محمد کے ساتھیوں کو، صحابیوں کو گالیاں مت دینا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہتمام ہی، راستے ہی ان کے لیے کشادہ کیے جاتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ راستے صاف ہو رہے ہیں، روڈ صاف ہو رہے ہیں ان کے لیے۔ اور یہ صحابی کون ہے؟ ایک قول یہ ہے، کیا کہا؟ لا تسبوا اصحاب محمد، محمد کے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس لیے فلا مقام احدہم خیر، فلا مقام احدہم ساعہ، فرمایا ایک صحابی کا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحہ کے لیے صرف کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو جانا، تم پوری زندگی رب کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری پوری زندگی کا عمل ایک طرف ہے، میرے صحابی کا، نبی کے صحابی کا ایک لمحہ کے لیے محمد کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ بات پھر آگے گئی، جنگ کا موقع ہے، نبی کا غلام، یہاں کسی عام شخصیت کا اللہ کی قسم غلام ہو، واہ واہ کرتے ہیں، کاش کہ اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے میں ہوتا، کاش اس کا نوکر میں بنتا، اس کا اسسٹنٹ میں بنتا، اتنا فخر ہوتا ہے عام شخصیت کے غلام ہونے پر، نوکر ہونے پر، اس کا ڈرائیور بننے پر۔ لیکن جو میرے نبی کا غلام گھوڑے کی پلان کو، کجاوے کو صحیح کر رہا ہے،
दुश्मन की जानिब से एक तीर आता है, एक तीर। सहाबा किराम ने क्या कहा? किताबुल ईमान सही मुस्लिम को उठाइएगा, हनी अल्लाहुल जन्ना, अल्लाह को प्यारे हो गए, कहा इसे जन्नत मुबारक हो, जन्नत की बशारत दे दी। मेरे नबी ने जब इस जुमले को सुना है तो क्या कहा? कल्ला, हरगिज नहीं। अरे कैसे जन्नत की बशारत दे रहे हो? ये तो वो शख्स है जिसने खैबर के माल की तकसीम से पहले मिलना था, हिस्से में आना था, लेकिन तकसीम से पहले सिर्फ एक चादर को उठा लिया था। वो जहन्नम की आग बनकर इस पर भड़क रही है। और हम जिसे चाहते हैं कुफर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं। किसने इख्तियार दिया? मेरे नबी के सहाबा ने कहा, जो सब के सब जन्नती है, इसके बावजूद भी उनकी बशारत को मेरे नबी ने वेलकम नहीं कहा। माशाअल्लाह, तुम्हारा ज़र्फ क्या है अपने साथी के बारे में? ज़र्फ अच्छा था, लेकिन आज हमारा ज़र्फ देख लीजिए, ये है तो काफिर है, ये है तो मुसलमान है। या शबाब ऐन तज़हबून, कहां जा रहे हो? अल्लाह की कसम, कहां बहक गए हो? आज हमारी तकरीरों में, हमारे दुरूस में, हमारी तबलीग में, हमारे मिशन में वो पावर क्यों नहीं है जो 313 के अंदर थी? मैंने कहा ना कि मौजू को ना छेड़ा जाए। आइए इस बात की तरफ। इंदिरा गांधी से कहा किसी ने, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, और यही जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश मक्का के सामने लोगों ने कहा कि मोहम्मद की फौज बढ़ रही है, दीन फैल रहा है, इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। बंदोबस्त करने की कोशिश की, जिसने फसीह और बलीग को भेजा वो खुद ही मुसलमान हो गया। वो असर था तबलीग का, उनके अमल का, उनके इखलास का रोग था, रोग था। सिर्फ कुरान पाक पढ़ के सुनाया था। आज तो कुरान पाक की महफिलें लगती हैं, दिल अंदर से अल्लाह की कसम खाली है। शायद मुसलमान इनकी रम्ज को, इनके राजों को कुफ्फार भी जान चुके हैं, हमारे ऊपर कितनी सच कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी से कहा, कई साल पहले कहा, यह मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, पता क्या कहा? कहा बढ़ने दो, कोई परवाह नहीं करना, बढ़ने दो, लेकिन कोशिश करना कि 313 ना होने पाए। अल्लाह अकबर। एटम बम, एटमी ताकत क्या हम नहीं है? सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कुरान पाक में 313 के बारे में कहा, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कहीं कुरान कहता है, इयकुम मिनकुम इशरून साबिरून यग़लिबून मिअतैन। सब्र करने वाले 20 होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, 1000 होंगे 2000 पर गालिब आ जाएंगे। कहीं कहां छोटी सी जमात है, एक बड़ी तादाद, एक 300 से कुछ ऊपर है, 1000 के करीब है, फरमाया उन पर गालिब आ गए। वजह क्या थी? वजह उनका ईमान था। मेरे नबी के दीन को समझने वाले थे, दीन उसी को समझते थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। कहा 313 ना होने देना इनको। जिस दिन ये 313 की पावर आ गई, ये एटमी प्लांट पर भरोसा करना भूल जाएंगे। फिर इन्हें नाश होगा तो अपने ईमान पर होगा, फिर इन्हें नाश होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। जब मोमिन होगा उसका हथियार सब, उसका ईमान सबसे बड़ा हथियार है। मेरे नबी की सुन्नत, कुरान और सुन्नत सबसे बड़ा हथियार है। मैंने शुरू में कहा, सब कुछ होने के बावजूद
اسی بات کو سامنے رکھنا، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو اس وقت نبی کے دور میں دین نہیں تھا تو آج وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا آپ کی رائے کے انتظار میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ آپ مسجد میں جاؤ گے نا، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم آئیں گے دوسرے رہ جائیں گے، بیٹے کو بھیج دیا، خود گھر کے اندر بیٹھے، 3 آگے تو بس فرض کفایہ ہو گیا نا، 3 آگے نا، ابا گھر پہ ہے، اماں گھر پہ ہے، اماں تو چلو جمعے میں آ گئی ٹھیک ہے، 2 آگے میں گھر میں ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جملہ کیا کہا؟ ابھی آپ مسجد میں جاؤ گے نا تو دیکھ لینا، کہا میں نے دیکھا کہ کچھ حلقے لگے ہوئے ہیں، حلقوں کے اندر لوگ موجود ہیں، ہر ایک کے پاس کنکری ہے۔ نوجوانوں ان باتوں کو سامنے رکھیے گا اللہ کی قسم۔ ان اريد الا الاصلاح، اصلاح کی نیت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، قدورتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا باہر نکلتا ہوں، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دل کے اندر ایمان کی بجائے بغض کو بھرتے ہوئے نکلتا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہم انی اسألک من فضل۔ کس طریقے سے فضل ملے، رحمت کے دروازے کیسے کھلے؟ تلاوت سن لی، باہر پہنچا نہیں ہوں، غیبت شروع ہو چکی ہے، چغلیاں شروع ہو چکی ہے، فتوے شروع ہو چکے ہیں۔ کس طریقے سے، کیسے اثر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا نماز بری ہے؟ کیا میرے رب کا قرآن جھوٹا ہے؟ جب نماز کی اصلاح نہ ہو، نماز صحیح نہ ہو، نماز کے باوجود برائیاں ختم نہ ہو، سود ختم نہ ہو، بے حیائی ختم نہ ہو، بے پردگی ختم نہ ہو، بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دینے کا سلسلہ، اسے جرم تصور کیا جائے۔ کوئی بیٹی مانگ لے تو اس بیٹی سے رشتہ بہن کے ساتھ بھائی رشتہ ختم کر دیتا ہے، اس نے وراثت میں سے کیوں مانگا ہے؟ جب یہ سوچیں ہوں گی پھر نماز پڑھیں گے نا، نعوذ باللہ، سمجھ لینا کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، بلکہ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جھڑ رہے ہیں؟ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج وہ ایمان، وہ اخلاص نہیں۔ حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک شخص ہے جو ان میں اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہ سبحوا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یسبحون 100، وہ 100 مرتبہ سارے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی بتلاؤں گا کہ بیٹھے ہوئے کیوں تھے، چغل خوریاں نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم ذرا غور کرنا، یہاں یہ سوچ لینا کہ ہر آپ کی سوچ، ہر آپ کی زبان سے نکلا ہوا نیک جملہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر دین ہوتا تو پھر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہم قرآن پاک کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہللو 100 مرتبہ تسبیحات ہو گئی، کبیرو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یکبرون 100 وہ 100 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا جملہ غلط ہے؟ پوچھتا ہوں جملہ غلط ہے؟ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت، اللہ اکبر کہو جنت میں درخت، اللہ اکبر کہو گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے جہنم کے لیے ڈھال کہا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے گا آگے جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ پھر کہا کہ تم تحلیل ہللو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی اللہ اکبر، یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں تم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ جو تم یہ کچھ پڑھ رہے ہو اس کی جگہ پر اپنے گناہوں کو شمار کرو اور گارنٹی دے دیتے کہ تمہاری کوئی ایک نیکی بھی برباد نہیں ہوگی، اس کے ذریعے تم نیکیوں کو برباد کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ، مولوی صاحب سبحان اللہ، نیکیاں برباد، اللہ اکبر، نیکیاں برباد، لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نیکیاں برباد۔ ہاں اللہ کی قسم، جب میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر میرے نبی نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، مخصوص ایام میں پڑھتے تھے، میں نے حلقہ بھی بنایا، انڈیویجول نہیں پڑھا، میں نے اجتماعی طور پر پڑھا ہے، میرے نبی کے سبق کو چھوڑ دیا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تشہد کی جگہ پر سبحان اللہ پڑھ لو، تشہد کی جگہ پر قرآن پاک پڑھ لو، آپ کی سالوں کی نماز وہ قبول نہیں ہوگی۔ تم نے گارنٹی نہیں دی کہ تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ مسجد میں آ گئے، دیکھا حلقے لگے ہوئے، ٹولیاں بنی ہوئی ہے، الفاظ کیا کہے، اللہ۔ دیکھنے کے بعد فوری کہا کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا اے ابو عبد الرحمن، کنیت، ہم تو نماز کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کے انتظار میں تسبیحات کا ورد ہو رہا ہے ٹولیوں کی صورت میں۔ میں نے کہا نا کہ غیبت نہیں کر رہے تھے، صرف غیبت ہی برائی نہیں بنتی، بعض دفعہ نیکی بھی اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اچھا، نماز کا انتظار کر رہے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، کیا کہا، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، افسوس ہے تم پر اے امت محمدیہ، امت محمدیہ کے لوگوں تم پر افسوس ہے، ما اسرع ہلاکتکم، اللہ اکبر، کس قدر جلدی تم ہلاکت کی طرف چل پڑے ہو۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا عمل ہے، تسبیح، یہاں ٹولی یہاں ٹولی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مسجد گونج رہی ہے رب کی توحید کے ساتھ، توحید کو بھی سمجھ کر ہی بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ توحید کا لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کافی ہے، کب پڑھنا ہے، کس وقت کہنا ہے، تعریف نہیں کی، کہا افسوس ہے کہ اتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ آگے جملہ کیا کہا، اللہ کی قسم ٹائم میرے پاس 5 منٹ ہے میرے پاس، ورنہ ہر جملہ موجودہ دور پر فٹ ہوتا ہے۔ ہؤلائی صحابۃ نبیکم، اتنی جلدی اس طرف نکل گئے، ابھی تو تمہارے درمیان تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، بڑی بڑی علمی شخصیات موجود ہیں، متوافرون، بڑی تعداد میں ہیں، ایک سلسلہ ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ آج اللہ کی قسم علماء کرام کی موجودگی میں فتویٰ دینا، ہم جو دیگرے نیست، ابے چھوڑ ان کو رہنے دو، تنخواہ دار ہیں، ہم کماتے، اگر کماتے ہو تو کفر کے فتوے جاری کرو گے، اگر کماتے ہو کسی پر احسان کرتے ہو، کہ ہم کسی کے غلام، ہم ایک اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ اپنی دولت کے ذریعے سے جن لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی رمق نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اکثر، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے ایک چھپا رکھے ہیں، تسلیم نہیں کر سکتا، یقین جانیے، بس بیان کر رہا ہوں، کہیں پر بھی فٹ کرنا۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم، ارے تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، متوافرون، کثرت کے ساتھ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، ابھی تو میرے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اتنا عرصہ نہیں گزرا ہے، فاطمہ کے بابا کو دنیا سے رخصت ہوئے، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ،
موجود ہے, واٹر سیٹ بھی موجود ہے, لنچ سیٹ بھی موجود ہے. ابھی تو گھر کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں. تمہارا ایمان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیسے ڈگمگا گیا ہے؟ تم کیسے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ گئے ہو؟ اللہ اکبر. اتنی باتیں کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتحوا باب صلاح. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یا تو تم یہ گمان کر رہے ہو کہ جس طریقے پر تم ہو یہ طریقہ محمد کے طریقے سے سب سے زیادہ ہدایت. کیا انہوں نے تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے کہا تھا تم غلط کر رہے ہو؟ کیا تسبیحات پڑھنا غلط ہے؟ نہیں. جس راستے پر جا رہے تھے, جس طریقے سے تسبیحات کو پڑھ رہے تھے, وہ میرے نبی کے طریقے سے ٹھکرا رہا تھا, ٹکرا رہا تھا, میچ نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ جملے کہے. گمراہی کی طرف جا رہے ہو. جب تشہد کی جگہ پر قرآن پڑھو گے, جب قیام کی حالت میں تسبیحات پڑھو گے, جب سلام کی جگہ پر کچھ اور پڑھو گے, تو پھر کیا کوئی صحیح طریقہ ہے؟ کیا تبصرہ کرنا یقین جانیے. عمر کو گالیاں بکتے ہیں, ابوبکر صدیق کو گالیاں بکتے ہیں. اللہ کی قسم جملہ وہ ہونا چاہیے جس نے اہل حدیثوں کی پہچان بنائی, جن کو دنیا سے رخصت ہوئے. تقریباً آج 1987 میں بم بلاسٹ ہوتا ہے پاکستان میں. کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 10, 30, 33, 36 سال کے قریب ہو گیا. آج بھی ان کا ایک جملہ سنا جائے, کہا کہتا ہوں وہ کہتا ہوں جو تمہاری کتابوں میں ہے, حوالے تمہارے زبان میری ہے, حق کہتا ہوں. کہا اللہ کی قسم چیلنج کیا, کہا کوئی شخص جو صحابہ کا دشمن ہے میرے سامنے آ جائے, 3 منٹ تک میرے ساتھ بات کر لے, اگر مجھے دبا دیا, مجھے زیر کر دیا, مجھ پر غالب آ گیا, اللہ کی قسم ممبر رسول پر چڑھنا چھوڑ دوں گا. ارے وہ جملے تھے, جملے نہیں. کہتے تھے ہم کتاب کو سن کر بتا دیتے ہیں اس میں ہے کیا. جن کے بارے میں بعض دفعہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ احسان اگر تو فیل ہو گیا تو ہم یونیورسٹی کو بند کر دیں گے. جن کی موجودگی میں ان کی کتابوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا. چیلنج کیے, حکومت والوں نے چیلنج کیا, اس کتاب کا جواب دے دو. آج تک کوئی جواب نہیں آیا. جرأت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ایمان پر قائم اور دائم رہے. جب اتنی سخت تقریر ہوئی نا تو آگے سے جو جملہ سننے کو ملا, کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. ہم تو ایک خیر کے ارادے سے بیٹھے تھے, آج یہ سارے کام خیر کے نام سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو مہینے آئیں گے اس میں بھی خیر کے نام ہی پر ہوں گے. کبھی نہیں دیکھو گے کہ گالیاں بکی جا رہی ہیں. خیر ہی ہوگی لیکن خیر کا راستہ صحیح نہیں, دروازہ صحیح نہیں ہے. ما اردنا الا الخیر. ہم تو خیر کے ارادے سے بیٹھے, نماز کا انتظار کر رہے تھے, نماز نہیں ہوئی, ہم نے سوچا چلو تکبیرات ہی پڑھ لیتے. کوئی برائی ہے؟ اللہ اکبر. آخر میں جو جواب ملا ہے نا, اس جواب کو ذرا دیکھنا ہے. فرمایا کم من مرید للخیر لم یصیبہ. کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے ہیں جو خیر کا ارادہ لے کر آتے ہیں لیکن خیر تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں, خیر ان کا مقدر بنتی ہی نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے خیر تو کر دیا, دین تو کر دیا, توحید کا پرچار تو کر دیا ہے, لیکن عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں. آگے والوں کو بات اس وقت کہیں کہ جب ہماری بات پتھر پر لکیر ہو. ما اردنا الا الخیر. اور آج بھی کتنے ہیں اللہ کی قسم, میں نے شروع میں جملہ کہا, کیا جملہ؟ غیروں نے اپنایا تو ہم نے مذاق اڑایا, جب غیروں نے چھوڑ دیا ہم نے اپنا لیا تو ہم نے یہی کہا ما اردنا الا الخیر. وضاحت کرو اس جملے کی.
نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اللہ کی قسم، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ بدعات کے لیے دلائل دیتے تھے، لیکن اب ہم نے اپنایا ہے تو ہم اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج ہمارے سامنے نوجوانوں کی ایک پوری فوج ہے جن کو ہم نے قرآن و سنت کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن اپنی رنجشوں کو دور کیجیے، عداوتوں کو دور کیجیے، صرف قرآن و سنت کا نام لے کر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، نوجوانوں کو صحیح راستے پر لایا جائے، نوجوانوں کو صحیح قرآن و سنت بتلایا جائے۔ پھر کبھی چیلنج کرو گے تو کہو گے کوئی شیر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، ورنہ صرف دعوے رہ جائیں گے، تعداد بڑھ جائے گی، مساجد بھر جائیں گی، خوبصورت ہو جائیں گی، لیکن صحیح عقیدے کا پرچار نہیں ہو۔